بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ٹرانزٹ ویزا سب کلاس 407 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجبلٹی، لینگویج ایبلٹی، فائنینشیل سپورٹ، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپتس، پیمنٹ، سیلری اینڈ ڈکلیریشن، رینیوئنگ ویزا، چینجنگ اسپانسر، ایگزیمشن، اسپانسرشپ اپلیکیشن، ڈاکومنٹس اینڈ۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا الاؤ کرتا ہے کہ آپ کوئی سا بھی کام یا کاروبار کا حصہ بن سکیں جو آپ کی اسکلز کو بڑھاوا دینے میں مدد کرے موجودہ آکوپیشنز پر۔ ایریا آف ٹرٹیری اسٹڈی، فیلڈ آف ایکسپرٹائز، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام میں شراکت کرنا۔ آسٹریلیا میں یہ ویزا انٹینشن سول والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن، کوسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی مدت 2 سال کی ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ $280 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں 75% اپلیکیشنز 54 ڈیز میں، جبکہ 90% اپلیکیشنز 88 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ لازماً نومینیٹ ہوئے ہوں اگر آپ کا اسپانسر کامن ویلتھ میں کام کرتا ہے تو انوائٹ کیا ہو، کم از کم 18 سال عمر ہو۔ اب میں آپ کو پیمنٹ آف سیلری یا ویجز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو لازماً تنخواہ یا ویج دیا ہو آسٹریلیا کے قانون اور پریکٹسز کے لحاظ سے۔ ایکنالج آف، اگر یہ والنٹیئر پوزیشن ہے تو آپ اور آپ کے اسپانسر کو لازماً ایکنالج آف ان پیڈ پلیسمنٹ فارمز بھرنے ہیں اور آپ کے اسپانسر نے نومینیشن بھی جمع کی ہو۔ اب میں آپ کو پیمنٹ فار ویزا ڈکلیریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسپانسرز، نومینیٹرز اور ویزا اپلیکیشن کو اسٹیٹمنٹ آف ریلیشن پرووائڈ کرتی ہے موجودہ یا پرانی کنڈکشن کی کہ کنسٹیٹیوٹس نے بریچ کیا ہے۔ پیئنگ فار ویزا اسپانسرشپ ایکٹیویٹی، یہ ڈکلیریشن ویزا درخواست کے فارم میں شامل ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو رینیوئنگ یور ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں اور زیادہ دیر رہنا چاہتے ہیں تو نئی درخواست جمع کرنی ہے۔ ویزے کے لیے تمام کاغذات جمع کرنے ہیں۔ ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی موجودہ اسپانسرشپ اور لازمی تفصیل سے بتانا ہے کہ آپ کو ٹریننگ مکمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور وقت کم ہے۔ اب میں آپ کو چینجنگ اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی دوسری آرگنائزیشن میں آسٹریلیا میں کام کرنے کا تو اس آرگنائزیشن سے اسپانسرشپ کی ضرورت پڑے گی جو آپ کی درخواست میں بھری جائے گی۔ جب یہ نومینیشن منظور ہو جائے تو آپ نے آکوپیشنل ٹریننگ انڈرٹیک کرنی ہے آرگنائزیشن ویزے پر بغیر اپلائی کیے نئے ویزے کے، اور آپ نے پروگرام کے لیے سب کلاس 407 کو انڈرٹیک کرنا ہے اور منظور کیا جائے۔ اگر آپ کی آکوپیشنل ٹریننگ پروگرام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ کو نیا ویزا سب کلاس 407 کی درخواست بھرنی ہے۔ اگر آپ کا اسپانسر آپ کی ٹریننگ کو سیز کرتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفائی کر رہا ہے اور دوسری آرگنائزر کرنا چاہتی ہے۔
جو آپ کو اسپانسر کرنا چاہے۔ اب میں آپ کو ایگزیمپشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسپانسر کو سپورٹ کامن ویلتھ آرگنائزیشن سے حاصل ہو اور آرگنائزیشن نے انڈورسنگ لیٹر کی ارینجمنٹس پروویژن ٹریننگ کے لیے دی ہو۔ اسپانسر نے لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کو اسپیسیفائی کروایا ہو۔ کچھ وجوہات کی بنا پر آکوپیشنل ٹریننگ میں لیجسلیٹو انسٹرومنٹس ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو اسپانسرشپ اپلیکیشن لانچڈ بیفور 19 نومبر 2016 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سنگل اسپانسرشپ عارضی ایکٹیویٹیز اسپانسر میں ریپلیس کی ہیں 6 ایگزسٹنگ اسپانسرشپ ٹائپس، جس میں شامل ٹریننگ اسپانسر اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسپانسر ہیں۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے مزدوری کے لیے اسپانسر کی 19 نومبر 2016 سے پہلے، تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے مزدوری کے لیے عارضی اسپانسر ایکٹیویٹیز پر۔ اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں کسی ٹریننگ ویزا یعنی سب کلاس 407 کے لیے۔ اب میں آپ کو نامینیشن پروسیس کے بعد اپنے لیے نامینیشن کی ایلیجیبل ٹائپ، ٹریننگ پروگرام کی تفصیل، فیلڈ پوزیشن، اسکلز، ایجوکیشن اور ایکسپیرینس پوزیشن کے لیے پرسن جو ایکٹیویٹی میں اب میں آپ کو کامن ویلتھ ایجنسیز یعنی CWA کے بارے میں بتاتا ہوں۔ CWA میں منظور شدہ اسپانسر کو ضرورت نہیں کہ نامینیشن کے لیے درخواست جمع کریں، جبکہ ایجنسی نے ایک لیٹر پرووائڈ کرنا ہے جس میں اپلیکنٹ کا اسپانسر رضامند ہو آکوپیشنل ٹریننگ یعنی OT کے لیے، اور اگر ضرورت پڑے تو فیملی ممبر کے لیے تفصیلات، ٹائپ، جگہ اور ٹریننگ کا دورانیہ۔ اس لیٹر کی کاپی کو شامل ضرور اسپانسرڈ درخواست گزار کے لیے آسٹریلین اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ کی ایجنسیاں کے لیے ضروری ہے کہ ٹرینیز کو نامینیٹ کروائیں۔ اب میں آپ کو ری مینوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے والنٹیئر پوزیشن کو انڈرٹیک کیا ہو، آکوپیشنل ٹرینیز کے اخراجات پورے کیے ہوں، آسٹریلیا کے انڈسٹریل تعلقات کے قوانین کے مطابق، کاپی ٹریننگ کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ میں ریمینوریشن کی تفصیل نامینیشن کو شامل کیا ہو، ڈائریکٹ امپلائی کی ارینجمنٹ کا ثبوت دینا ہوگا، لیکن اس میں ایگزیمپشنز اپلائی ہوں گی۔ اگر نامینی کو اخراجات نہیں دیے تو اسپانسرنگ آرگنائزیشن اور نامینی کو مکمل کرنی ہوگی۔ ایکنالجمنٹ آف ان پیڈ پلیسمنٹ فارمز جو اسپانسر نے نامینیشن کے ساتھ جمع کرنے ہیں ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اب میں آپ کو نامینیشن ٹائپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نامینیشن کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے پرپس پر اور ٹرینیز ٹائپ پر کہ ویزا درخواست گزار یعنی اپلیکنٹ آسٹریلیا میں کیا کر رہا ہے۔ اس میں 3 آکوپیشنل ٹریننگ ہوتی ہیں ویزے کو کور کرنے کے لیے۔ فرسٹ، ورک پلیس بیسڈ ٹریننگ رجسٹریشن کے لیے۔ سیکنڈ، اسٹرکچر ورکرز بیسڈ ٹریننگ اسکل کو بڑھاوا دینا ایلیجیبل آکوپیشن میں۔ تھرڈ، ٹریننگ جو اوورسیز میں کیپیسٹی بلڈنگ کو پروموٹ کرے۔ اس کے لیے مختلف کیٹیگریز ہیں: اوورسیز ایجوکیشن، گورنمنٹ سپورٹ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ نامینی کے پاس فنکشنل انگلش اسکل لینگویج ہو، OT کو انڈرٹیک کرنے کے اور ورک پلیس میں ہیلتھ اور سیفٹی پروسیجرز کو انڈرٹیک کریں۔ اب میں آپ کو انگلش لینگویج ایبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس کم از کم فنکشنل انگلش ہو کنورسیشن کے لیے۔ درخواست گزار یعنی اپلیکنٹ اور ڈیپینڈنٹ جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، جن کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ انگلش کو فنکشنلی طور پر بتائیں، نے لازماً سیکنڈ انسٹالمنٹ بھرنی ہوگی اپلیکیشن فارمز کے ساتھ۔ اب میں آپ کو فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنے فیملی کے ہر ممبر کو جو آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس ویزے پر۔ آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ کتنے اور کون سے فنڈز جیسے کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ، بینک اسٹیٹمنٹ یا
فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف سے لیٹر جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو ظاہر کرے. بتلانا ہے خرچہ رہائش اور دوسری آسائش امپلائر کی طرف سے کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے آپ کی ایبلٹی کی سپورٹ کے لیے. اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے. پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے. اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس. جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے. جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو. اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی. اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے. اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس. جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے. اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو. اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو. جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن. کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے. یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو. تیار ہوئی ہوں. فرسٹ، درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، GPO باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ SA 5001 آسٹریلیا. یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ SA 5001. آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں. انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں. نوٹ کیجیے: business.skills.adelaide@border.gov.au. ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا. اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.